آج کی ہماری ویڈیو حضرت یونس علیہ السلام پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حضرت متا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اے یونس، نینوا جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو۔ وہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ان لوگوں کو محبت اور امن سکھاؤ۔ اب حضرت یونس علیہ السلام عراق کے شہر نینوا جاتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو اللہ کا دین سمجھاتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے اور آپ کے اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ سالہ سال حضرت یونس علیہ السلام تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر آپ نے ان لوگوں سے فرمایا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ کہہ کر غصے میں اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اور اپنے دل میں سوچنے لگے کہ یہ قوم سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر ان لوگوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے پاس گئے تو وہاں ایک کشتی نظر آئی۔ آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کشتی میں اور بھی بہت ساری سواریاں موجود تھیں۔ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی۔ اب کشتی میں سوار لوگوں نے کہا، جو سامان سب کے پاس ہے وہ اپنا سامان سمندر میں پھینک دو تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا، لیکن کشتی اب بھی ہلکی نہ ہوئی۔ اب کشتی میں سوار لوگوں نے کہا کہ کسی ایک شخص کو سمندر میں گرانا ضروری ہے، تب یہ کشتی سنبھل جائے گی۔ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کس کو سمندر میں پھینکے۔ اب ایک شخص نے کہا کہ ایک قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ اب کشتی میں سوار سب لوگوں کے نام تحریر کیے گئے اور قرآن اندازی کی۔ جب پہلا نام نکلا تو پہلا نام اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ اب سب لوگ آپس میں دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ دکھتا ہے، اس کو سمندر میں کیوں پھینکیں؟ اب دوبارہ قرآن اندازی کی، لیکن پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب لوگوں نے تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی تو تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ اب لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اب جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ لو اور میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو بحفاظت اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، جو کام آپ نے میرے لیے چنا وہ میں کام نہیں کر پایا۔ اور یوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزر گئے۔ اب بار بار اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے جب معافی مانگی
تو ان کو یہ خیال آیا کہ اللہ کو کسی محبوب چیز کا واسطہ دوں، تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کیوں نہ محمد و آل محمد کا واسطہ دوں، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے کہ اے میرے اللہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، مجھے اس قید سے نجات دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر کے کنارے پر جاؤ، میرے نبی یونس کو باحفاظت رکھ آ۔ اب مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنے کے بعد ان کا جسم مبارک سوج چکا تھا اور دھوپ لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم جل رہا تھا۔ اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے قید سے تو نجات دے دی، اے میرے اللہ میری حفاظت کر تاکہ میں تیری اسی قوم کے پاس جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت یونس کے جسم پر سایہ کرے، اپنے پھلوں سے یونس کو غذا پیش کرے، اور یوں حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر صحتیاب ہونے لگے، اور پھر آپ اسی گاؤں واپس چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔